آج کل کی دنیا میں آپ دیکھیں ہر طرف ایک عجیب سی بے چینی پھیلی ہوئی ہے نا؟ جی بالکل، ہر وقت معلومات کا شور، آگے بڑھنے کی دوڑ۔ کامیاب ہونے کا دباؤ، اس سب میں سکون ملنا کتنا مشکل ہو گیا ہے۔ واقعی۔ تو آج ہم کچھ بہت ہی دلچسپ چیزوں پر غور کریں گے۔ ہمارے پاس او ہنری کی کچھ کہانیاں ہیں جو انسان کی جدوجہد، محبت، قربانی، ان سب کو بڑی خوبصورتی سے دکھاتی ہیں۔ اور ساتھ میں قدیم سٹوئک فلسفہ یعنی سٹوئسزم کی تعلیمات بھی ہیں۔ ہاں، جو اس بھاگ دوڑ میں بھی آپ کہہ سکتے ہیں ذہنی سکون اور مضبوطی پانے کے عملی طریقے بتاتی ہیں۔ بالکل، یہ قدیم یونانی اور رومی فلسفہ جو ہے یہ بنیادی طور پر زندگی کے چیلنجز کا سامنا کرنے کے لیے ذہنی مضبوطی اور سکون حاصل کرنے پر ہی زور دیتا ہے۔ تو آج کا مقصد یہ دیکھنا ہے کہ یہ کہانیاں اور یہ فلسفہ یہ مل کر ہمیں زندگی کے اتار چڑھاؤ میں ثابت قدم رہنے اور اندرونی اطمینان پانے میں کیسے مدد دے سکتے ہیں۔ چلیں ان پر ذرا بات چیت کرتے ہیں۔ ضرور۔ اچھا، سب سے پہلے سٹوئک فلسفی کی ایک بنیادی بات کو سمجھتے ہیں، وہ جسے کہتے ہیں اختیار کی تقسیم یا ڈائیکاٹمی آف کنٹرول۔ جی، یعنی ہمیں اپنی توانائی صرف ان چیزوں پر لگانی چاہیے جنہیں ہم بدل سکتے ہیں، جیسے ہماری اپنی سوچ، ہمارے فیصلے، ہمارا رد عمل، ٹھیک ہے؟ صحیح۔ اور جو چیزیں ہمارے اختیار سے باہر ہیں، ہاں، جیسے موسم، دوسرے لوگوں کے خیالات یا ماضی کے واقعات، انہیں قبول کرنا سیکھنا چاہیے۔ یہ سننے میں تو خیر آسان لگتا ہے، مگر عمل کرنا بہت مشکل ہے۔ بالکل، اور یہی خیال ہمیں کہانیوں میں نظر آتا ہے۔ مجوسی کا تحفہ یاد ہے؟ دی گفٹ آف دا میجائی۔ ہاں، وہ غریب جوڑا۔ جی، جو کرسمس پر ایک دوسرے کو تحفہ دینے کے لیے اپنی سب سے قیمتی چیزیں قربان کر دیتے ہیں۔ تو ڈیلا اور جم اپنے عمل پر یعنی قربانی دینے پر تو قابو رکھتے ہیں۔ وہ تو ان کے ہاتھ میں تھا۔ بالکل، لیکن نتیجہ کہ ان کے تحفے ایک دوسرے کے لیے بیکار ہو جاتے ہیں، وہ ان کے اختیار میں نہیں تھا۔ پھر بھی ان کی محبت اور قربانی کی قدر وہ کم نہیں ہوتی۔ اینتھم جو سردی سے بچنے کے لیے جیل جانا چاہتا ہے، وہ بار بار کوشش کرتا ہے کہ اسے گرفتار کر لیا جائے، یعنی وہ بیرونی حالات کو قابو کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور ہر بار ناکام رہتا ہے۔ ہر بار۔ اور آخر میں جب وہ بہتر زندگی کا ارادہ کرتا ہے تب اسے پکڑ لیتے ہیں۔ قسمت کی ستم ظریفی کہیں یا اسٹوئک نقطہ نظر سے دیکھیں تو وہ اپنی توانائی غلط جگہ لگا رہا تھا۔ وہ نتائج پر توجہ مرکوز کیے ہوئے تھا، اپنے ارادوں کی اندرونی قدر پر۔ ایک اور مثال آپ نے دی تھی ریمبل ان ایفیجیا کی۔ جی، گمشدہ یادداشت کی سیر۔ اس میں وہ کردار ایلفرڈ ریڈفورڈ اپنی یادداشت کھو دیتا ہے اور ایک نئی پہچان بنا لیتا ہے، ایڈورڈ پنکمر۔ اچھا۔ اور جب اسے اپنا ماضی یاد آتا ہے تو وہ پریشان نہیں ہوتا، وہ اپنی نئی بہتر زندگی کو شعوری طور پر چنتا ہے۔ وہ ماضی کو قبول کرتا ہے اور حال پر اپنا اختیار استعمال کرتا ہے۔ یہ تو بہت گہری بات ہے، یعنی اصل سکون باہر کے حالات بدلنے میں نہیں بلکہ اپنے اندرونی رد عمل کو سنبھالنے میں ہے۔ اچھا، تو اب ذرا قربانی اور مشکل حالات میں معنی تلاش کرنے کی بات کرتے ہیں۔ جی، کئی کہانیوں میں محبت اور تعلق کے لیے بڑی قربانیاں ہیں۔ مجوسی کا تحفہ تو ہے ہی، محبت کی خدمت اور خاص طور پر آخری پتی، دی لاسٹ لیف۔ ہاں، بوڑھا پینٹر بہرمن۔ جی، جو جانسی کو بچانے کے لیے طوفانی رات میں دیوار پر ایک پتا بناتا ہے اور خود نمونیا سے مر جاتا ہے۔ یہ سٹوئک نظریے سے آپ دیکھیں مطابقت رکھتا ہے کہ اصل قدر کوشش میں ہے، نتیجے میں نہیں۔ بہرمن کا وہ عمل، وہ آخری پتا، اس کی زندگی کا شاہکار بن گیا، بھلے ہی قیمت جان سے چکانی پڑی۔ اس نے وہ کیا جو اس کے بس میں تھا۔ بالکل، اس نے اپنی صلاحیت اور ہمدردی کو استعمال کیا جو اس کے اختیار میں تھا۔ سٹوئزم یہی سکھاتا ہے کہ مشکل حالات میں بھی ہم اپنے اصولوں پر قائم رہ کر دوسروں کی مدد کر کے زندگی کو بامانی بنا سکتے ہیں، بلکہ چھوٹی چھوٹی نعمتوں پر شکر گزاری، گریٹیٹیوڈ، یہ بھی مشکل وقت میں بہت سہارا دیتی ہے۔ لیکن یہاں ایک سوال ہے، کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ بہرمین کا عمل مکمل طور پر سٹوئکس تھا؟ مطلب اس میں شدید جذبات، ہمدردی، یہ چیزیں بھی تو بہت نمایاں ہیں۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ دیکھیے، سٹوئزم کا مطلب جذبات کو ختم کرنا نہیں ہے، اچھا، بلکہ ان سے مغلوب نہ ہونا ہے۔ بہرمین کی ہمدردی نے اسے عمل پر اکسایا، ٹھیک ہے، لیکن اس نے اپنے فن اور ہمت کا استعمال کیا جو اس کے کنٹرول میں تھا۔ تو جذبات اور عقلیت مل کر ایک بامانی عمل بنا سکتے ہیں۔
البتہ کچھ کہانیاں جیسے اسکائی لائٹ کا کمرہ یا فرنشڈ کمرہ وہ مایوسی اور امید کی شکست بھی دکھاتی ہیں۔ زندگی کی تلخ حقیقتیں بھی تو ہیں۔ صحیح کہا۔ اچھا، قربانی اور رد عمل کی بات کرتے ہوئے ایک اور دلچسپ پہلو ہے شناخت کا۔ ہم خود کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ایک کیفے میں ایک کاسموپولیٹ۔ ایک کاسموپولیٹ، جی ہاں، اس کا کردار آئی رشمر کوگلان خود کو دنیا کا شہری کہتا ہے، بڑا فخر کرتا ہے، لیکن جیسے ہی کوئی اس کے آبائی شہر کی ذرا سی برائی کرتا ہے، اس کا اصل تعصب، اس کی اصلیت فوراً باہر آ جاتی ہے۔ یہ بہت دلچسپ ہے، اور اسٹاک فلسفہ بھی تو یہی کہتا ہے نا کہ اصل شناخت ظاہری دکھاوے میں نہیں بلکہ آپ کے اندرونی کردار اور اقدار میں ہے۔ کوگلان کی شناخت اس کی اپنی بنائی ہوئی کہانی سے کہیں زیادہ گہری تھی۔ بالکل۔ اسی طرح شاعر اور کسان میں بھی ظاہری حلیے اور اصل شخصیت کا فرق دکھایا گیا ہے۔ اور پھر وہ ریڈفورڈ پنکھر والی کہانی ریمبل ان افیزیا، وہ تو اپنی پرانی شناخت کھونے کے بعد ایک نئی بہتر شناخت خود بنا لیتا ہے۔ ہاں، وہ فعال طور پر تخلیق کرتا ہے۔ یہ تو شناخت کے بحران سے نکل کر خود اپنی حقیقت بنانے کی ایک زبردست مثال ہے۔ بالکل، اور اسٹوک نقطہ نظر سے شناخت کوئی جامد چیز نہیں ہے، یہ ہمارے مسلسل انتخاب اور اعمال کا نتیجہ ہے۔ ہم کون ہیں؟ یہ اس بات سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہم مختلف حالات میں کیسا رد عمل دکھاتے ہیں، کون سے اقدار پر قائم رہتے ہیں۔ تو آج کی ساری گفتگو سے ہم کیا نتیجہ نکال سکتے ہیں؟ ایسا لگتا ہے کہ یہ کہانیاں ہوں یا یہ قدیم فلسفہ، دونوں ہمیں ایک ہی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ کس طرف؟ کہ اپنی توجہ باہر کی دنیا سے ہٹا کر اپنے اندر مرکوز کریں، جو ہمارے بس میں نہیں اسے قبول کرنا سیکھیں، اور اپنے رد عمل، اپنے رویوں میں اصل طاقت تلاش کریں۔ یقیناً، ذہنی سکون اور مضبوطی باہر کے حالات بدلنے سے نہیں ملتی، وہ ہمارے اندر ہے، ہماری سوچ اور ہمارے انتخاب سے پیدا ہوتی ہے۔ اصل طاقت کا سرچشمہ ہمارے اندر ہی ہے۔ لیکن آخر میں ایک سوال پھر بھی ذہن میں آتا ہے۔ کہانیاں اکثر یہ دکھاتی ہیں کہ بڑی حکمت، قربانی یا ایک بامانی زندگی جو ہے وہ گہرے جذباتی رشتوں سے جنم لیتی ہے، محبت، ہمدردی، وفاداری، جبکہ دوسری طرف اسٹوئزم عقلیت اور جذبات پر قابو پانے پر زیادہ زور دیتا نظر آتا ہے۔ تو کیا حقیقی سکون اور بامانی زندگی کا راز جذبات کو قابو میں رکھنے میں ہے، یا انہیں پوری طرح محسوس کرنے اور ان کی رہنمائی میں عمل کرنے میں؟ یہ واقعی ایک گہرا سوال ہے، سوچنے کے